اس وقت میں بلتستان ریجنل ہسپتال کے مقام پر موجود ہوں۔ اس وقت ہسپتال میں بچوں میں خسرہ کی بیماری عام ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی حیدری صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں سر، اس وقت ہم نے دیکھا یہاں آپ نے اسپیشل وارڈز بھی یہاں قائم کر لی ہے، اور بچوں کی جو بیماری کی وبا ہے جو خسرہ کی، اس میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رجب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کا موقع دیا۔ اور اس وقت پورے اسکردو میں بلتستان میں خسرے کی وبا آئی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ ہم ان کو پراپر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، اور ہمارے پورے چائلڈ کے ڈپارٹمنٹ اور ایڈمنسٹریشن اور ایون ہمیں ڈی ایچ او صاحب بھی ہمیں وہاں سے کچھ سٹاف پرووائڈ کر کے ہم نے ایک خسرے کا الگ وارڈ قائم کیا ہے تاکہ یہ مزید بچوں میں نہ پھیلے، کیونکہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے۔ اگر ایک بچے کو ہو گیا ہے تو وہ دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے چائلڈ وارڈ سے الگ ایک وارڈ جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے، وہ ایک خسرے کا وارڈ ہم نے بنایا ہے جہاں پہ صرف خسرے کے بچوں کو رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمیں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی گھر میں محلے میں کسی بچے کو بخار ہے اور بخار کے ساتھ اگر اس کے جسم میں دانے نکلنے شروع ہو رہے ہیں، اس کی آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں، بچے کو کھانسی بھی ہے، بچے کو دست بھی لگا ہوا ہے، تو آپ فوراً گھر سے بچے کو اٹھا کے اپنے اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ بچہ اس محلے سے اس گھر سے فوراً ہم آئسولیٹ کریں تاکہ وہ مزید گھر میں یا محلے میں دوسرے بچوں کو متاثر نہ کریں۔ تو لیکن الحمدللہ پچھلے 3 ہفتے سے ہم خسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے مینیج ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس خسرے سے کوئی بچہ ایکسپائر نہیں ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر آپ نے بتائی، اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں بچوں کو دینے میں، اس میں احتیاطی تدابیر کا میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ جو ریشو ہے خسرہ کی وہ کس علاقے میں زیادہ جو ہے وہ ہے؟ اس وقت اس میں احتیاطی تدابیر تو یہی ہیں کہ اگر کسی بچے کو، کیونکہ ایک وائرس ہے، اس وائرس کے آنے کے بعد جب کسی بچے میں یہ علامات آپ کو نظر آ رہی ہے تو فوراً سب سے پہلے اس بچے کو گھر میں آپ الگ کمرے میں رکھ لیں اور پھر اپنے متعلقہ ڈاکٹر کو آپ دکھائیں تاکہ وہ مزید نہ پھیل سکیں۔ دوسری اس میں احتیاط یہ کہ بچے کو آپ زیادہ لیکوڈ انٹیک رکھیں، بخار کی دوائی پلائیں اور اس کو بخار کم رکھیں، بچے کو ڈی ہائیڈریشن ہونے نہ دیں۔ اگر بچے میں پینے کی صلاحیت کم ہو، دودھ نہ پی رہا ہو، پانی انٹیک نہ ہو، تو آپ فوراً ہسپتال میں رابطہ کریں۔ پھر ہم خسرے کی کچھ دوائیاں ہیں جو پروفیلیٹکلی دیتے ہیں، وہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، اس وقت بلتستان میں کوئی اسپیسیفک ایریا نہیں ہے، ڈفرینٹ ایریاز سے آ رہے ہیں، کواردو سے بھی آ رہے ہیں، کومرا سے بھی آ رہے ہیں، اور اسکردو سٹی سے بھی آ رہے ہیں، ایون کھرمن سائڈ سے بھی بچے آ رہے ہیں، شگر سے بھی بچے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے خسرے کے 2-2 3-3 بچے آ رہے ہیں۔ تو پچھلے 3 ہفتے سے ہم نے یہ مہم لوگوں میں بھی رکھی ہوئی ہے کہ آپ بچوں کو کیا کرنا ہے، کیا الگ رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جس تیزی سے یہ خسرہ 2017 میں پھیلا تھا اس طرح نہیں پھیل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ الحمدللہ کیونکہ ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں، اور فوراً احتیاطی تدابیر جو ہم نے لوگوں کو بتائی ہیں کہ بچے کو الگ رکھنا ہے، بچے کو اگر زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، جس وجہ سے اس کا پھیلاؤ اتنی تیزی سے ابھی نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم کنٹرول میں ہیں۔ تو اس وقت ہم نے خسرے کا الگ وارڈ بھی بنایا ہے جو آپ نے دیکھ لیا، اس میں ہمارے ڈی ایچ او صاحب ہیں، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اور میرا پورے چائلڈ ڈپارٹمنٹ کے میرے تمام ڈاکٹر مجھ سمیت میرے 5 چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ہیں، تو ہم سارے مل کر اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک اللہ کا کرم ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جو بچے ٹھیک ہو رہے ہیں ہم 2-3 دن یہاں رکھ کر پھر گھر میں ان کو آئسولیٹ رکھتے ہیں، جن کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوتی ہے ہم ان کو ڈسچارج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً بڑا برڈن ہے اس ریجنل ہاسپٹل پہ، تو یہاں پیشنٹ کی کمپلین بھی ہے کہ یہاں سے میڈیسن نہیں ملتی ہے، اور خاص کر اس طرح کی جو وبائی امراض جب پھیل جاتی ہے تو لوگوں کی شکایتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو کیا ہے حقیقت میں ہاسپٹل سے بھی ان سب کو میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ اویلیبل ہے، مل رہے ہیں؟ رجب صاحب، اس بارے میں یقین مجھے کیونکہ یہ جو بجٹ کا ہے یہ تو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ان کو زیادہ وہ بریف کر سکتے ہیں، کیونکہ بجٹ کا سلسلہ تو وہاں سے آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے پیشنٹ کے برڈن کے بارے میں کہا، یقیناً اس ہسپتال کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے۔ اس وقت ہمارے پاس چائلڈ میں ہم ٹوٹل 5 کنسلٹنٹ ہیں، جس میں ہمارے پاس ہماری NICU الگ ہے، ایک کنسلٹنٹ اس کو دیکھتا ہے، ایک کنسلٹنٹ ہمارا وارڈ کے راؤنڈس ایڈمیٹڈ پیشنٹ کو دیکھتا ہے، تو باقی ہمارے پاس 3 کنسلٹنٹ بچتے ہیں جو ہمیں OPDs کرتے ہیں۔ تو OPDs میں ہر کنسلٹنٹ کے پاس تقریباً 100 کے قریب لگ بھگ بچے موجود ہیں، تو ان سب کو مینیج کرنا، ایک کنسلٹنٹ کو 6 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں 100 مریضوں کو دیکھنا، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہم سے ہو سکے وہ کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ ہمارے اوپر برڈن زیادہ ہے، پیشنٹ کا لوڈ بھی زیادہ ہے، تو ہماری
ایڈمنسٹریشن سے اور ہائر اتھارٹی سے گزارش ہے کہ اس وقت خسرے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورسز کا ایشوز ہے، اسٹاف کا ایشوز ہے، اسٹاف کم ہے ہمارے پاس بچوں کو مینیج کرنے کے لیے. آلریڈی ہمارے پاس اسکردو ہسپتال میں خصوصاً چائلڈ ڈپارٹمنٹ میں پیشنٹ کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، 70 مریض ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اسٹاف کی کمی ہے. تو اس کمی کے لیے میں گزارش کرتا رہتا ہوں پہلے بھی اور اب بھی میں گزارش کروں گا ایڈمنسٹریشن سے اور ہائی اتھارٹی سے کہ ہمیں ہیومن ریسورسز پہ ہماری ہیلپ کیا جائے. باقی بجٹ کے معاملے میں دوائیاں کم کیوں آ رہی ہے، پیشنٹ کو دوائیاں کیوں نہیں مل رہی ہیں، جو بجٹ آ رہا ہے میرے خیال میں جس طرح پیشنٹ کا فلو آ رہا ہے اس حساب سے جو بجٹ ہے میرے خیال میں وہ کافی نہیں ہے. اس بجٹ کو آپ 3 گنا کریں گے، 4 گنا کریں گے تب جا کے شاید یہاں کے جو پیشنٹ برڈن ہسپتال میں آ رہے ہیں اس کے لیے آپ اس بجٹ سے دوائیوں کا وہ کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں. سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بتانا تھا کہ جو خسرہ کی بیماری ہے وہ بلتستان بھر میں پھیل رہی ہے. انہوں نے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی والدین اور عام شہریوں کو آگاہ کیا. ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت زیادہ برڈن کے باوجود، بوجھ کے باوجود ریجنل ہسپتال جو ہے اپنی بساط کے مطابق پیشنٹ کی جو ہے میڈیکل جو سہولیات ہیں ان کو دے رہے ہیں. ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت کنسرن اتھارٹی جو ہے اس ہاسپٹل کی جو مالیاتی بجٹ ہے اس میں اضافہ کریں، ہیومن ریسورس سے اگر اس کی طرف حکومت کی توجہ ہو تو اس ہسپتال میں جو مسائل ہیں مالیاتی بحران کا اور خاص کر جو لیک آف ہیومن ریسورس ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے.